کبھی یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم نے ایسے اسلاف بھی کتابوں میں پڑھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے کر دینے سے، ہمارے ذرا توجہ دے دینے سے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری ساری توجہات اپنے اوپر یا زیادہ سے زیادہ اپنی آل اولاد پر، اس سے زیادہ ہم درد محسوس ہی نہیں کرتے، تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کا دکھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک کی امت کا خیال کرنے کے لیے توجہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم وہ خاص حضور کی سیرت پاک کا فیضان نہیں پا پائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارے اندر نرم دلی ہو، تمہارا دل کسی کے لیے دھڑکے بھی اور تڑپے بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ گیا تو میرا جو گھوڑا تھا نا وہ سب سے سست تھا، چونکہ وہ کمزور تھا، مالی طور پر بھی کم قیمت کا تھا، تو اب وہ کمزور تھا، سست تھا، تو سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا اس کو دوڑاتے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ بھی میرے کریم کا کمال ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کا خیال رکھنا۔ حالانکہ جو پیچھے رہ جائیں لوگ ان کا خیال نہیں کرتے، کہتے میں سب سے پیچھے تھا، تو کریم فرمانے لگے اسے بھگاتے کیوں نہیں، دوڑاتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی حضور دوڑنے کے قابل ہوتا تو پیچھے کیوں رہ جاتا؟ تو محبوب نے نا ایک درہ لگایا، بس لگایا، اسے سمجھے مارا نہیں، لگایا، اور حضور فرمانے لگے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ اونٹ کو کہا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ اب رستے میں حضور فرمانے لگے جابر اپنا اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا، پہلے خود ہی کرم فرمایا ہے، اسے چست کیا ہے، اسے بھگایا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے طاقتیں لے کے دی ہیں، کرم ہوا ہے، تو یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ تو پھر حضور نے اسے لگایا درہ، وہ بھاگا۔ اب حضور فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لے۔ فرمایا نہیں بھی میں تو قیمت دوں گا۔ فرماتے حضور نے قیمت طے کر لی، فرمایا مدینہ شریف جا کے میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ کہتے میں مدینہ شریف آیا، میں نے اونٹ کی لگام تھامی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک نے مجھے اونٹ کے پیسے دیے، اور جب میں لے کے واپس آنے لگا تو حضور نے اونٹ کی لگام بھی دوبارہ مجھے تھما دی۔ فرمایا جا رقم بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے۔ گویا حضور نے اونٹ خرید لیا، پھر تحفے میں عطا کر دی، پھر نبی پاک اس طرح نوازتے، یہ رنگ اختیار کرتے۔ اللہ کے ساتھ گمان رکھنا واجب ہے، اور اچھا گمان رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جب بھی سوچیں رحمت والا ہی سوچیں، فضل والا ہی سوچیں، کرم والا ہی سوچیں، عطا والا ہی سوچیں۔ آپ کی سوچیں رحمت باری تعالیٰ کی طرف جب بھی بڑھیں تو آپ کا یہی خیال ہو کہ میرے اوپر کرم کی برکھا برسے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 دن قبل ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت ہوتے وقت ظاہری پردہ کرتے وقت وصائے فرمائے، وصیتیں فرمائی، تو 3 دن قبل حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا تم میں سے کوئی بندہ دنیا سے نہ جائے، یعنی آخری دم تک تم میں سے ہر بندے کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اور دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ کرتا ہے جس طرح کا بندہ گمان کرتا ہے۔ اس لیے جب سوچوں میں مایوسیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ڈرنا چاہیے کہ میری سوچ ہی مایوسی کی ہے۔ درویش کے پاس ایک شخص نے جا کے کہا تھا میرا خیرات کرنے کو بڑا دل کرتا ہے پر میرے پاس وسعت نہیں ہے، تو فقیر کہنے لگے تو خرچ کرنے کا ارادہ تو کر، رب طاقت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کے ساتھ آپ جس طرح کا گمان کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں زندگی مسکین بھر کے گزارنا چاہتے ہیں، ہر وقت دکھ ہی دکھ، پریشانی پریشانی، حالات بڑے خراب ہیں،
बस जी क्या बताऊं जी, मैं कदम आगे करता हूं, मेरा कदम पीछे जाता है, मेहनत बड़ी करता हूं, फिर भी हालात ठीक नहीं होते। ओ भाई, हालात ठीक करने के लिए सबसे पहला नुस्खा ये है कि तू अपना गुमान ठीक कर, तू अपना इरादा ठीक कर। वो तो बड़ा ही करीम है, उसकी तरफ तो जो चल के जाता है उसकी रहमत दौड़ के उसका इस्तकबाल करती है। अच्छा गुमान, अच्छी सोचे, रब जब भी करेगा फजल वाला मामला ही करेगा, रहमत वाला मामला ही करेगा। कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फतह अता करता है, कामयाबियां और कामरानियां अता कर। वैसे हमारा मिजाज ये है कि कहीं नाकामी हो जाए तो फिर हमारी सोच और होती है, और अगर कामयाबियां हो जाएं तो वो हम अपने खाते में डालते हैं। हम जब कामयाबियां हो जाएं, जब हमें फतह नसीब हो जाए, और खुदा न खास्ता अगर कोई अपने मुखालिफ पर काबू पा ले, फिर तो जो उसका हाल होता है, आप तारीख पढ़ें, आपको पता चले कि बादशाह जब फातेह बन के इलाकों में दाखिल होते थे तो उनके शौक क्या थे। वो इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाते थे। वो कहते थे नाश्ते पर 50 लोगों को कत्ल करूंगा, दोपहर के खाने पर इतने लोगों की गर्दनें उड़ाऊंगा, शाम को इतने लोगों के सर तन से जुदा होंगे। वो जब फातेह बनते थे तो जुल्म करते थे, जबर करते थे। कुर्बान जाएं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी पाक को कामयाबियां अता की, जब रसूल करीम सहाबा को लेकर बदर में गए, तो मुकाबले में वो लोग आए थे जिन्होंने कांटे बिछाए थे, जिन्होंने पत्थर फेंके थे, जिन्होंने हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को रस्सियां बांधकर घसीटा था। लेकिन ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के उसवा हसना की वुसअत देखिए। अच्छा, बदर में भी वो कोई सुलह करने नहीं आए थे, फूल लेके नहीं आए थे, उनके हाथों में गुलदस्ते नहीं थे, वो ताइफ लेके नहीं आए थे, तलवारें लेके आए थे। लेकिन वही लोग जब गिरफ्तार होके आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तलकीन की, फरमाया तुम्हारे पास जो कैदी है ना, इनका ख्याल रखना, ये कोई हमारे रिश्तेदार, अजीज, पड़ोसी, मेहमान नहीं, ये जंग लड़ने के लिए आए। और कैफियत ये है कि ये वो लोग हैं जो पहले भी सताते रहे। महबूब ने फरमाया इनका ख्याल रखना। तो वो कैदी बाद में खुद बताया करते थे, कहते थे हद हो गई, हम सहाबा के घरों में कैद थे, यानी आपका मुखालिफ आपके घर आए तो उसे कुर्सी पेश करना बड़ा मुश्किल होता है, और जिसके बारे में आपके आशिया ख्याल में लंबी फहरिस्त हो कि ये कांटे बिछाता रहा है, ये पत्थर मारता रहा है, ये तकलीफें देता रहा है, और ये बदर में भी तलवारें चमका के आया, ये तो अल्लाह की शान है, हमारे काबू आ गया। तो बदर के कैदी कहते हैं हमने सहाबा का अजीब मंजर देखा कि उन दिनों हालात तो बहुत उम्दा उस तरह नहीं थे, बहुत ज्यादा माली वुसअतें और मुआशी हालात तो बेहतर नहीं थे। तो हमने अजीब रंग देखा कि वो खुद खजूर और पानी पे गुजारा कर लेते थे, हमें सालन और रोटी खिलाया करते। अजीब कैद है और अजीब ये रंग है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया तो गुस्सा था, तो बाद सहाबा ने कहा नहीं, इनकी गर्दनें उड़ाए, इनकी तकलीफें हमें याद हैं। तो करीम फरमाने लगे कोई और मशवरा दो। तो कहा फिर इनसे फिदिया ले लिया जाए। तो फरमाया ये फिदिये वाली बात ठीक है, गर्दनें नहीं उड़ाते, फिदिये वाली बात। तो थोड़ा थोड़ा फिदिया लोग देने लगे। तो एक ने आके कहा या रसूलल्लाह मेरी तो बेटियां ही बेटियां हैं, अकेला कमाने वाला हूं। कुर्बान जाए महबूब आपकी शान रहमत लिल आलमीनी पर। करीम फरमाने तेरी बेटियां, हुजूर मेरी 5 बेटियां। फरमाया तो बगैर फिदिये के ही आजाद है। ये कामयाबी मिली हुई है। ये लोग बज़ाहिर नाकाम हुए हैं, इनको कैद किया गया है। वला यग़्तब बादुकुम बादा, एक दूसरे की गीबत ना करो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तो वो ऐब बयान करते हैं जो उसमें पाया जाता है, यानी हम अगर किसी बंदे को झूठा कह रहे हैं तो वो झूठ बोलता है तो तभी कह रहे हैं, क्या अगरचे पीठ पीछे रहे हैं, उसकी गैर मौजूदगी में कह रहे हैं, वो बददियानत है इसलिए कह रहे हैं। हुजूर जो ऐब पाया जाता है वो ही बयान कर रहे हैं, तो ये भी गीबत है। तो हुजूर ने फरमाया यही तो गीबत है कि कोई ऐब पाया जाता है तो उसकी पुश्त के पीछे उसे बयान करना, यही तो गीबत है। पाया जाता है ऐब और आपने उसके पीछे बयान किया तो ये गीबत है। और क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, ये गीबत के बारे में फरमाया। फरमाया क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? ये कुरान मजीद ने कहा, अल्लाह ने बयान फरमाया।
ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا پسند کرتے ہو کہ مرے ہوئے کا ایک تو مر گیا اور پھر یہ کہ انسان مر گیا پھر اس کا گوشت کھانا, اور پھر غیر نہیں, وہ اخی ہے, تمہارا بھائی ہے, پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, خود ہی قرآن نے کہہ دیا تم اسے کراہت کرو گے, تم اسے برا جانو گے, تمہیں یہ پسند نہیں ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ, پھر ڈرو اللہ سے, پھر غیبت نہ کرو, پھر چغلی نہ کرو, پھر لوگوں کے عیب پٹوں پہ, چوکوں پہ, گھروں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, اپنے اپنے قریبیوں میں بیٹھ کر عیب نہ اچھالو, پھر نہ لوگوں کا برے لفظوں کے ساتھ ذکر کرو. بڑے عظیم انسان ہیں ایک, ان سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ انہیں سنسار کیا گیا, ان پر باقاعدہ حد لگی. یعنی آپ بات کو سمجھیے گا, سیاستہ میں حدیث موجود ہے, حد لگی باقاعدہ, جرم ہوا, ثابت ہوا, سزا ہوئی, سنسار کیا گیا. تو دو لوگوں نے بات کر دی, ایک کہنے لگا اچھا بھلا چھپا ہوا گناہ تھا, خود ہی آگے اس نے بیان کر دیا. دوسرا کہنے لگا دیکھو کس طرح جانوروں کی طرح کی سزا ملی. حضور خاموش رہے, سن رہے تھے نبی کریم. بعض چیزوں کے بارے میں شریعت کے احکام اتنے سخت ہیں اور ہم ہیں کہ اس میں پوری طور پر ملوث ہیں, باز ہی نہیں آتے. جہاں بیٹھتے ہیں ہماری گپ شپ کا عنوان ہی یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے عیب بیان کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کی بات سنی. تھوڑا سا آگے جا کے نا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے, یہ ذرا انداز آپ نے ملاحظہ کرنا ہے, یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. کریم تھوڑا سا آگے گئے تو گدھا ایک مرا ہوا تھا سڑک پہ. تو نبی کریم نے فرمایا وہ دو کدھر ہیں جی, وہ جو کہہ رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں, بلاؤ کدھر ہیں. وہ یا رسول اللہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ, یعنی یہ حضور کی ناراضگی کا انداز دیکھیے. حضور فرمانے لگے اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ, کھاؤ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو نہیں کھایا جاتا. تو فرمایا پھر تمہیں خیال نہیں آیا, تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی, اس کا گوشت کھایا. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس عظیم المرتبت انسان نے آ کے اپنا جرم قبول کیا, جرم ثابت ہوا, سزا ہوئی. لوگ کہتے ہیں جی میں سچی گل ہی کی ہے, یہی کہتے ہیں نا, وہ جی میں کچھ جھوٹ بول رہے ہوں انج کردا ہے. او بھائی یہی غیبت ہے, یہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. یہ جو بڑا پکا پیڈا ہو کے کہہ رہا ہے نا او جی میں سچ ہی بول رہا ہوں, تو یہ جا کے اس کے منہ پہ بولنا, یہ ادھر کیوں بول رہا ہے. آ کر جرت سامنے کھڑا ہو, میدان میں آ. طاقت تو تیری یہ ہے نا تو سامنے بات بھی نہیں کر سکتا, تیرے اندر ہمت ہی نہیں, تو بزدل ہے. تو گھر میں بیٹھ کے بات کرتا ہے, اپنے قریبیوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہے, سامنے آ, میدان میں بات کر اس کے سامنے, اگر سچی ہے تو جرت کر. پھر نہیں آپ غور کریں, جرم ثابت ہوا, اس پر سزا کا اعلان ہوا, سزا ملی. سزا ملنے کے بعد وہ شخصیت وصال کر گئی, انتقال کر گئی. اس کے بارے میں بات ہوئی تو نبی کریم اتنے ناراض ہوئے. حضور فرمانے لگے تم یہاں اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. جرم ہو گیا تو کیا ہوا, گناہ ہو گیا تو کیا ہوا, اس کی توبہ کا انداز بھی تو دیکھو نا, دیکھو نا وہ کیسے آیا ہے, اظہار کیا. تم یہاں باتیں کر رہے ہو, وہ تم جن لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں. تو ہمارے رویے, ہماری غیبتیں, ہمارا انداز بعض اوقات اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھلا ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ذرا کسی کے بارے میں بات کرتے وقت, غیبت کرتے وقت تھوڑا سا نا سوچ لینا چاہیے, تھوڑا غور کرنا چاہیے.